from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, ये खबरें तो आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए कि कोई कह रहा है कि गवर्नर राज आ गया, कोई कह रहा है कि डीनोटिफाई कर दिया वज़ीर आला को, कोई कह रहा है कि अब मार्शल लॉ लगेगा, कोई कुछ कह रहा है। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारी बातें हो रही हैं। कौन हक पर है, कौन झूठ बोल रहा है, यह आपको भी पता है आपको। और लेकिन इस वक्त तक वो लोग जो आज के हालात के ज़िम्मेदार हैं वो मजबूत हैं, क्योंकि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो ये रेत की दीवार साबित होंगे, या दीवार में कच्ची ईंट साबित होंगे। जब तक इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी है वो ये जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, होती रहे, धमाके हो रहे हैं, होते रहें। हम पाकिस्तान को पता है क्या समझते हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पिंडी, बस ये पाकिस्तान है हमारा। बन्नू में लोग मरते रहें, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमारे दिल पे कोई असर नहीं होता। गिलगित बिल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में लोग मरते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक ख़बर की हैसियत से हम पढ़ लेते हैं कि ये हुआ। अब एक धमाका हुआ है इस्लामाबाद में जिसने ज़रा सा चौंकाया है, लेकिन इस वक्त इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं कि इस वक्त किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अगर इसी रफ्तार से होता रहा तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अच्छा, आपने ये जो सारे धमाके अब शुरू हो रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर ही कहेंगे ना इसे, और आप क्या कहेंगे? रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन ऐसे हो रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको तो आपने किसी और काम पे लगा रखा है। उनको तो इस काम पे लगा रखा है कि इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देना, इसके लिए चीज़ें जमा करो, इस पे काम करो। वो सब ये काम कर रही हैं और वो दूसरे आके धमाके कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, नहीं देख रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इस बात का हल्फ उठा रखा है कि हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं, हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं, हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। इनकी मुसलसल खामोशी जो है ना, कि अभी तैयारी कर रहे हैं, ये सब एक बहाना है। और ऐसे बहाने बाद में इंसान बहुत पछताता है। देखिए, आज के जिस दौर में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का दौर है। अगर आप पे लगा हुआ इल्ज़ाम या आपसे वाबस्ता तवक्कात 24 आवर्स के अंदर उसका कोई इंडिकेशन ना मिले, तो जो भी आपके ख़िलाफ़ बात होती है वो कबूल की जाती है, फिर वो जहन में रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि हम एक ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। फिर उसको वहाँ से हटाना मुमकिन नहीं होता। इतनी देर में बहुत सारी दूसरी खबरें गुजर जाती हैं। तो बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं वो अभी तक पुरानी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं। ये तासुर फैल चुका है आसिम मुनीर साहब के लिए और बंदियाल साहब के लिए भी कि ये कुछ काम नहीं करेंगे, ये खामोश रहेंगे, या कहेंगे पुरानी पॉलिसीज़ जो है उसी को जारी रखो। कुछ मतलब ये तासुर मिला है। और कहते हैं ना, परसेप्शन इज़ ग्रेटर देन रियलिटी। ये चीज़ फैल गई है। अब आके आपको दोबारा अपना नया इमेज बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। अच्छा, देखिए, जो आज के हालात हैं सच्चाई से आप देखिए और ख़ुद डिसाइड कीजिए। क्रिमिनल तबका, करप्शन में मुलविस लोग जो हैं वो इख्तिदार में हैं। एक तरफ धमाके हो रहे हैं, इंसानी आज़ा हवा में उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कत्ल हो रहे हैं, और कत्ल करने वाले को नहीं पता चल रहा वो क्यों कत्ल कर रहा है, और कत्ल होने वाली को नहीं पता चल रहा कि वो क्यों कत्ल हुई है। और अदालतें जो हैं
وہ ایسے فیصلے کر رہی ہیں کہ جس کا سر پیر کسی کا پتہ نہیں چلتا. الیکشن کمیشن بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے, جرنلسٹ بکے ہوئے ہیں, میڈیا ہاؤسز بک چکے ہیں, کوئی کچھ لے کے دوڑ رہا ہے. وزیر خارجہ جو ہے وہ 175 کروڑ روپے خرچ کرایا, 2 ٹکے کا کام نہیں کیا, وہ وہاں پہ پیسے لٹا رہا ہے. اور ہر طرف کرمنل لوگوں کا راج ہے, اور فوج بھی اس کو دیکھ رہی ہے, عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے, اور کسی کے اندر کوئی جستجو ان حالات کو ٹھیک کرنے کی نظر نہیں آتی. ان حالات میں کیا ہوتا ہے, تاریخ کے ذرا اور آنکھ پلٹ کے دیکھیے, پڑھیے پچھلی تاریخ, انسانوں کی تاریخ کہ کیا ہوا ہے. جب حالات اس درجہ خراب ہو جائیں جو آج ہیں پاکستان کے, تو اس صورت میں یہ حالات صرف اسی وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب بڑے لوگوں کے سروں کی قربانی دی جائے. کیسے لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر ہوں وہ اپنے سر کی قیمت, سر کی قربانی دیں, شہرت کی قربانی دیں, پیسے کی قربانی دیں. کوئی نہ کوئی بڑی قربانی جو ہے وہ یہ زمین مانگتی ہے, وہ خون یہ زمین مانگ رہی ہے. یہ قربانی چیف جسٹس کی بھی ہو سکتی ہے, آرمی چیف کی بھی ہو سکتی ہے, یہ نواز شریف کی, زرداری کی, عمران خان کی, اعتزاز احسن کی, ملا فضل الرحمان کی. جب تک ان میں سے کسی بڑے کا سر نہیں اترے گا, ان کا خون نہیں بہے گا, اس وقت تک چینج نہیں آئے گی. اور آتی ہی چینج اس وقت ہے ان حالات میں جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے, کوئی بڑی قربانی سامنے آتی ہے. دیکھیے, کامیابی جو ہوتی ہے وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا آپ کو. جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہیں اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے. بالکل جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں اور جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ وہی چیز خرید پائیں گے جس کے لیے آپ پیسہ دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ بغیر پیسہ دیے وہ آپ کو ملے. پاکستان کے جو آج حالات ہیں یہ اس طرف پہنچ چکے ہیں کہ اب جب تک کوئی ڈراسٹک میجر جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی بہت ہی بڑا اقدام نہ ہو. مثلا آپ کل خبر میں پڑھیں کہ چیف جسٹس کا سر اتار دیا کسی نے, یا فلاں سیاستدان کے پیٹ میں گولی مار دی. ٹھیک ہے, گولی مارنے کا تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ سب سے مقبول لیڈر کے پاؤں میں آپ نے گولیاں لگوائی ہیں اور وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حالات ایگزیکٹلی جس دن ان بڑے عہدے داروں کے 1 2 3 کی جب تک خون نہیں بہے گا, یہ زمین جذب نہیں کرے گی, اس وقت تک کوئی چینج نہیں آئے گی. اور ان میں سے ان حضرات کو اب تیار ہو جانا چاہیے, کیونکہ اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ وقت پڑا تو اپنے لہو سے نکھاریں گے وطن کو. آپ کے لہو کی ضرورت ہے. کیوں؟ غریب کے لہو سے تو اب کچھ نہیں ہونے والا. وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, ان کو تو آپ نے کیڑے مکوڑے بنا دیا ہے. ان کو اگر آپ مار دیں تو اس میں سے خون بھی نہیں نکلتا اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. ہاں, کل آرمی چیف کو کوئی قتل کر دے, چیف جسٹس کو کوئی مار دے, ٹھیک ہے نا, اعتزاز احسن پہ کوئی خنجر چلا دے, کوئی بڑا کام ہوگا تو ہی آپ پلٹیں گے. اس کے دیے بغیر, اس خون کو بھیٹ چڑھائے بغیر آپ ملک کے حالات اب ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ وقت آ گیا. اور یہ وقت کون لایا ہے؟ یہ سب مل کر لائے ہیں. عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیشین, میڈیا ہاؤسز, ان سب کا اس میں شیئر ہے اور ان سب کو ہی قربانی دینی پڑے گی. غریب کا خون آپ کتنا بھی بہا دیں آج کوئی چینج نہیں آنے والی. ہاں, جن کے نام میں لے رہا ہوں ان میں سے 1 یا 2 اگر قربانی ان کو دینی پڑی تو اس کے بعد ہی چینج آئے گی. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں یہ بات کوئی آپ سے خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں مجبور ضرور ہوں حقیقت پسندی سے جائزہ لینے پہ کہ بھئی جب حالات اس درجہ خراب ہوئے ہیں قوموں کے تو ان کے وہاں حالات کیسے سنبھلے تھے. جب حالات اس درجہ خراب ہوئے تو حالات کیسے سنبھلے تھے. ٹھیک ہے نا, آپ کے ہاں بھی وہی طریقہ کار ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اب اس کے لیے دعا کیجئے کہ جلد سے جلد کوئی اس بات کے لیے راضی ہو جائے. میں نے صرف ایک کو راضی دیکھا اب تک, عمران خان کو.
کہ وہ کہتا اگر میری جان جاتی ہے اور حالات اچھے ہو جائیں، پاکستان سنور جائے تو ہی از ریڈی. باقی یہ جتنے زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ ہیں نا، اب زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اب حقیقتاً آپ کو اپنا خون اس دھرتی کو بچانے کے لیے دینا پڑے گا اور دینا چاہیے. آپ دیں گے نہیں تو قدرت لے گی. قدرت کا یہ قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے جس پہ یہ دنیا بنائی گئی ہے کہ جب آپ ظلم کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتے ہیں تو بادشاہ ہو، ڈیموگوگ، ڈکٹیٹر، مقبول لیڈر کوئی بھی ہو، اس کی سیکریفائز وہی چڑھایا جاتا ہے، بلی تو ہی اس کا صحیح وہ ہوتا ہے، مقصد حل ہوتا ہے. اور اگر آپ کے نصیب میں یہ لکھا ہے تو پھر پاکستان کو سلامت رکھنے کے لیے آپ بھی قربانی دے دیجئے. کون سی بڑی بات ہے؟ لوگوں کو ننگا کر کے مار کے دیکھ لیا، گولی چلوا کے سب سے مقبول لیڈر پہ دیکھ لیا، سب کچھ آپ نے کر لیا ہے. اب آپ کی باری ہے. دل جگر تھام کے بیٹھو کہ اب آپ کی باری آئی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ رائے عامہ ہموار کی جا سکے، کمیونیکیشن بڑھے. آج کمیونیکیشن کا دور ہے، ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے. اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی نوازش ہوگی. اور میری ایک عرصے سے میری کیا آپ پوری پاکستانیوں کی دعائیں تھیں کہ حالات اس درجہ خراب نہ ہوتے، لیکن اس درجہ خراب ہو چکے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.